آج کی اس پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور بیسیکلی ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا اور دشمن اس ساری کارروائی کے دوران اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا۔ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی سے نہ صرف ہندوستان کی کھوکھلی قوت کی کلئی دنیا کے سامنے کھلی بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور مسلح افواج سرخرو ہوئی۔ پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل طیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دیا۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا، پوری دنیا نے سراہا۔ میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ We gave them a bloody nose and it is still hurting۔ ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائیبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ قوم کی مدد سے
पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और किसी भी जारियत का इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। तो आपने अभी हवाले दिया जिस पे आपने गुफ्तगू भी की, कुछ हालिया बयानात ऐसे आए हैं जिनसे वाक़ई ये किया जाता है कि मुसल्लह अफवाज की क़यादत और जवानों के माबैन इसमें तफ़क्का पैदा हो सकता है, एक फासला पैदा करने की कोशिश है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? सॉरी, आई डिडंट इंटेंड टू टेक एनी क्वेश्चंस टुडे। मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडे पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बट सिंस आपने पूछ लिया है तो मैं इस बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है और मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। बराह रास्त हम आपको दिखा रहे थे। कहना उनका यही है कि पुलवामा वाक़ये के बाद जिस तरह से भारत